تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ اچکزئی صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے موومنٹ چلانی ہے یا ہم نے ڈائیلاگ کرنا ہے. اچکزئی صاحب تو ظاہری بات ہے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت گھر جائے اور ایک عارضی سیٹ اپ بنے اور پھر وہ الیکشن کروا لیں. اگر وہ الیکشن جیت جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو عمران خان جیت جائیں تو وہ ٹھیک ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت گھر جائے, تو حکومت کو تو مجبوری اس وقت کوئی نظر نہیں آتی مجھے مروت صاحب. دیکھیے میرا خیال ہے کہ وہ مطالبہ صرف سیاسی مطالبہ ہوگا, کیونکہ اب تو جس منصب پہ وہ براجمان ہو گئے ہیں وہ ایک آئینی منصب ہے جس کا خواب بھی کوئی دیکھ سکتا ہے. تو لہذا حکومت کو اگر بھیجیں گے گھر تو اپنے منصب سے بھی ہاتھ دھوئیں گے. یہ اب صرف الفاظ کی حد تک تو ہو سکتا ہے, لیکن پی ٹی آئی کے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں کوئی بھی جو ہے نہ الیکشن کے حق میں ہے نہ ملک میں کوئی ایسے تلاطم خیز کوئی سیاسی تبدیلی کے حق میں ہے. البتہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ عدالتی نظام جو ہے وہ بحال ہو تاکہ انصاف جو ہے ہو سکے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اس کا جو نظریہ ہے وہ ٹوٹلی ان تمام لوگوں سے مختلف ہے. خان صاحب نے 4 باتیں کی تھی ابھی حالیہ طور پہ آخری ملاقات میں. مثال یوسفزئی, سلمان راجہ اور بہن بھی موجود تھی. خان نے کہا کسی بھی صورت میں کے پی میں ملٹری آپریشن نہیں ہونے دینا ہے, اور اگر زبردستی کرے تو حکومت تج دے. ملٹری آپریشن ہو رہا ہے اور حکومت کی ایما پہ ہو رہا ہے, بھائی حکومت 4 ارب روپے کمپنسیشن بھی دے دیے. ڈرون پہ مذمت ختم ہو گئی ہے تو بھائی حکومت کی خصوصاً جو کولیٹرل ڈیمیج کے ڈرونز ہوتے تھے. افغانوں کا انخلا مکمل ہو گیا ہے جس پہ خان ہمیشہ فخر سے کہتے تھے کہ افغان کے پی سے نہیں نکالے جائیں گے. اور جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے احتجاجی تحریک کی. سہیل افریدی کو جو ہے یہ بات واضح کر دوں, سہیل افریدی کو جس حلقے سے صوبائی سیٹ دی گئی وہ فہرست لے کے جب ہم صرف متنازع فہرستیں ہم خان کے پاس لے جایا کرتے تھے جن پہ عہدیداران کا اعتراض ہوتا تھا, تو سہیل افریدی کی سیٹ پہ کچھ عہدیداران کا اعتراض تھا جو آج کل ان کے بڑے دائیں بائیں پائے جاتے ہیں. اچھا. تو خان صاحب کو ہم نے کہا کہ علی امین خان چاہتا ہے کہ ان کو یہ سیٹ دے دی جائے کیونکہ وہ اس وقت یوتھ کے کسی آفس پہ براجمان تھے, شاید صوبائی صدر تھے. لیکن میں نے کہا کہ یہ فلاں جو ہیں وہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں. تو خان صاحب نے یہ پوچھا کہ بھائی سہیل افریدی ہیں کون. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سہیل افریدی کو آج تک خان صاحب جانتی ہی نہیں ہے, لوگوں کو شکل سے یاد ہے, لیکن ایک ہی صوبے میں حکومت تھی, وہ صوبے کی حکومت مراد سعید کی ماں پہ انہوں نے اس کے حوالے کر دی ہے. اور صرف یہ خان کو بتایا گیا کہ وہ جناب فقید المثال احتجاج کرنے کی حیثیت یا حامل شخص ہے. ٹھیک ہے. اب واضح طور پہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کے پی حکومت جو ہے اس نے کوئی احتجاج نہیں کرنا ہے, ریوڑیاں کھلانی ہے. 8 فروری کو جناب علی کہیں پر ایک جلسہ ہو جائے گا, لحافوں میں سو جائیں گے, بات ختم. پھر آگے جناب کہیں کوئٹہ جائیں گے اور یوں لوگوں کی توجہ. اچھا ٹھیک, میرے ساتھ رہے گا زبیر صاحب. یہ احتجاج اگر واقعی کامیاب نہیں ہوتا تو یہ حکومت کو تو پھر ایک اور موقع مل جائے گا کہ چلیں جی یہ 8 فروری بھی گزر گیا, نہیں احتجاج کامیاب ہوا, نہ ہی پہیہ جام ہوئی, تو پھر کس بیسس پر کوئی مذاکراتی عمل یا مجبوری ہوگی حکومت کو کہ ہم کچھ کریں؟ نہیں, آپ کے بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اگر پاور شو نہ کر سکیں, اگر آپ پہیہ جام نہیں کروا سکے یا دکانیں نہیں بند کروا سکے یا لوگوں کو گھر سے باہر آنے سے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے, تو ان کی جو تحریک ہے, جو تحریک طالبان, تحریک تحفظ آئین کی جو موومنٹ ہے, اس کو ظاہر ہے ایک سیٹ بیک تو ملے گا. اب ظاہر سی بات ہے یہ پاکستان میں کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ 8 فروری کو احتجاج ہی کے بیسس پر سب کچھ سوچا جا رہا ہے کہ 8 فروری کے بعد نقشہ پاکستان کا بدل جائے گا. ایسا نہیں ہونے جا رہا. تو یہ اٹس اے پروسیس, اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا, ظاہر ہے حکومت اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی. خار صاحب, ویسے جو بھی مروت صاحب نے نقشہ کھینچا ہے اور زبیر صاحب نے بھی اس کو بالکل ایگری کیا ہے کہ یہ تو سمپل سی بات ہے, نہیں احتجاج کامیاب ہوگا تو حکومت مجبور نہیں ہوگی. گو کہ جو زبیر صاحب کا پرنسپل آرگومنٹ ہے وہ ابھی وہ بالکل. دیکھیں بات سنیں, میں زبیر صاحب سے میں نے جو ڈیبیٹ شروع کی ہے وہ ان 3 نکات پہ کی ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا,
आर्टिकल 6 के हवाले से एक्शन लिया जाए। तो मैंने ये पूछा कि मैंडेट चोरी करने के हवाले से आर्टिकल 6 की कौन सी क्लास को अप्लाई करेंगे, नंबर 1। दूसरा है गैर जानबदाराना इलेक्शन कमीशन, वो तो उसका तरीक़ाकार तो आइन में तय है, या उसको अगर तब्दील करना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी ना पहले। ये तो नहीं कि आप और मैं बैठ के फैसला करें कि एक आदमी ये जो बनाया जा रहा है ये गैर जानबदाराना इलेक्शन कमीशन, ऐसा नहीं हो सकता। आइन की मौजूदगी में फैसले आइन की ताबे करने पड़ेंगे। 2, तीसरी बात है सियासी कैदी। बिल्कुल जो लोग सियासी कैदी हैं मैं उनकी रिहाई का हामी हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी कैदी रह चुका हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ। आपको इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, ये सारे सियासी कैदी लगते हैं? जिन पे 9 मई के वाक़यात नहीं हैं, मैं उनके बारे में बिल्कुल कहूँगा कि उन सब लोगों को के मामला को असर नौ देखा जाए। और उनकी शाहजी के नहीं देखें, अब आपका सवाल है ना, मैंने आपके सवाल का जवाब देना ना, अब फोर्स तो मुझे मत करें ना। 9 मई के अलावा जितने भी कैदी हैं ये फहरिस्त तैयार करें पीटीआई वाले, जो 9 मई के कैदी ना हो, बिल्कुल उनको रिहा करना चाहिए। ना व्हाट वी वांट, मुझे तरीक़ाकार बता दें। ज़ुबैर बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, ज़ुबैर मुझे तरीका बताया कि हाँ ये सिस्टम नाकाम हो गया इलेक्शन कमीशन का, हम ये तजवीज़ करते हैं 45, 46 एंड 47 की जगह हम ये तजवीज़ करते हैं, वो तजवीज़ आए, उस तजवीज़ पे डिबेट हो। मैं ज़रूर चाहूँगा कि ज़ुबैर साहब एक्चुअली वांट्स टू ऐड समथिंग, और फिर मैं चाहूँगा रहमत साहब भी प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें। जी ज़ुबैर साहब। जी देखें, ये तो देखें फौजी डिक्टेटर भी ऐसी बातें करते थे, पीपल्स पार्टी के साथ कितने और मुखालिफ कितने। भाई हमारा एक तरीक़ेकार है पार्लियामानी डेमोक्रेसी का, उसमें लार्जेस्ट सिंगल पार्टी हैज़ द राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ये उसके खिलाफ कितने पड़े होते हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर वो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है और वो इस पोजीशन में है कि 172 पहले के 340 के हाउस में ले सकती है तो बन जाता था। ये तो कभी भी नहीं क्वेश्चन होता कि जी उसको कितने मिले। अमेरिका में इलेक्शन जीतता है तो वो एक उनका तरीक़ेकार है, 100% तो लेके कोई भी नहीं जीतता ना, हो सकता है बहुत ऑपोजिशन में होते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 2024 का जो इलेक्शन हुआ था ना, उसमें कई चीजें ऐसी हैं शर्मनाक हैं। प्लीज इफ्तिखार साहब डोंट ट्राई टू, मैं आपको 2 एग्जांपल्स, लिसन टू मी, मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं। अगर पाकिस्तान के कानून में उसका मुताबा नहीं है, और जो कि नहीं है, मिसाल के तौर पर NA 130, डू यू नो व्हेन द रिटर्निंग ऑफिसर, एक नया रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट हुआ था, रात के 3 बजे नोटिफिकेशन, सुबह 9 फरवरी को। क्यों? क्योंकि पुराने रिटर्निंग ऑफिसर ने रिफ्यूज कर दिया था फॉर्म 47 इशू करने से, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, उसके बाद 3 बजे नोटिफिकेशन होता है और उसमें सारा कुछ चेंज हो जाता है। रात के 9:30 10 बजे आप भी एक टीवी चैनल से मुंसलिक हैं, मेरे साथ बैठ जाएं, सारे चैनल्स की रात 9:30 10 बजे तक देखने, पेशावर 1 से लेके मुल्तान पहुंच जाएंगे आप।